یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 اور 94 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا کہے مجھ پر وحی نازل ہوئی اور اس پر وحی کچھ بھی نہیں نازل ہوئی، اور جو کہے کہ میں بھی اتارتا ہوں اس کے مثل جو اللہ نے نازل کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں جس وقت کے ظالم ہوں گے موت کی سختیوں میں اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب، اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹ باتیں اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اور البتہ تم ہمارے پاس آ گئے ایک ایک ہو کر جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار، اور چھوڑ آئے تم جو کچھ اسباب ہم نے تمہیں دیے تھے اپنی پیٹھ کے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش کرنے والے جنہیں تم بتلایا کرتے تھے کہ ان کا تم میں شرکت ہے، ساجھی ہیں وہ تمہارے، البتہ منقطع ہو گیا تمہارا تعلق ان کے ساتھ، اور جاتے رہے جو دعوے تم کیا کرتے تھے۔ مذکورہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، نبوت کا انکار کرتے ہیں، شریعت کا قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور بعض کا یہ قول تھا کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، یعنی نبوت کا ان کا دعویٰ تھا، جیسے کہ مسیلمہ ابن کذاب کا یہ دعویٰ تھا۔ اسی طرح بعض یہ کہتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، جیسے کہ نظر
یہ عبداللہ مذکور کہا کرتا تھا۔ ان دو کا ذکر فرمایا گیا، اور پچھلی آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو اللہ نے تو بشر پر قرآن بھی نازل کیا، وحی بھی نازل کی، اور انہیں شریعت بھی عطا فرمائی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا، تو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ اللہ ان کی طرف کتاب ہدایت، پیغمبر ہدایت کو بھیجے جس میں انہی کا فائدہ ہے، اور وہ اللہ پر، اللہ کے اس بھیجے جانے والے نبی اور وحی اور کتاب کی تکذیب کر دیں۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کہ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر ان کی اس وقت کی حالت پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جب ان کا آخری وقت ہوگا تو فرشتے ان کی روح کو، جانوں کو قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، اور روح کو، جانوں کو قبض کرنے کے لیے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ جلدی اپنی جانیں ہمارے حوالے کرو کہ تمہیں ذلت کے عذاب کے اندر مبتلا ہونا ہے، اور ہم تمہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے کہ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے کوئی چیز حق کے ساتھ نازل نہیں کی، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا، اور پھر فرمایا کہ تم تکبر کیا کرتے تھے، جب تمہیں پیغام حق دیا جاتا تو تم اس کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہاں تک کہ تم آج ہمارے پاس آ گئے ایک ایک کر کے، جیسے کہ تم دنیا کے اندر ایک ایک کر کے پیدا ہوئے تھے، آج سب تم ہمارے پاس جمع ہو گئے ہو، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے اسباب تمہیں دیے تھے وہ تم دنیا میں ہی چھوڑ آئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اسباب آخرت میں ساتھ جانے والے نہیں، سوا ایمان اور اعمال صالحہ کے۔ تو ان مشرکین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ دنیا کے اسباب تھے وہ بھی چھوڑ آئے، اور دنیا کے اندر جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارا کرتے تھے اور تم سمجھتے تھے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور آخرت میں بھی یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، ساجی ہوں گے، ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، کہ آج ہم تمہارے ساتھ وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، اور آج تم اکیلے ہی آ گئے ہو، اور تمہارا اور ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے، کہ وہ تعلق تو تھا ہی نہیں، یہ تعلق ان لوگوں نے ان کے ساتھ، بتوں کے ساتھ، غیر اللہ کے ساتھ زبردستی جوڑا ہوا تھا، ورنہ وہ نفع نقصان کے کچھ بھی مالک نہیں تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر آخرت میں پیش آ جانے والا معاملہ ان کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ شرک کو چھوڑتے نہیں اور توحید پر آتے نہیں، تو ان سے بڑا نامعقول اور غیر مناسب شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اپنے نفع کو بھی نہیں پہچان رہے۔ تو فرمایا کہ جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ آخرت میں یہ ہماری سفارش کریں گے اور آخرت میں یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، آج ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور سارے کے سارے دعوے تمہارے باطل ہو گئے، اللہ ان کو رد فرما دے گا اور عذاب علیم کے اندر انہیں مبتلا فرمائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کے انکار کرنے والے کو یہ فرمایا گیا کہ وہ تکبر کرتے ہیں، تو یہ تکبر کرنا کس معنی میں؟ فرمایا گیا کہ جب انہیں حق کا پیغام پہنچایا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس انکار کو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کا پیغام تو حق کا ہے، اور وہ حق جب تم نے انکار کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے حق کے پیغام کو حق کا پیغام سمجھتے ہی نہیں، اور اپنے جس طریقے پر اور جس عمل پر ہو، یعنی شرک والے طریقے پر،
اس کو تم اچھا سمجھتے ہو۔ یعنی اپنی چیز کو اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا ہی تکبر کہلاتا ہے اور بڑائی کہلاتا ہے۔ اپنی ذات کو بہتر سمجھنا، اپنے عمل کو بہتر سمجھنا۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دینا اور اپنے عمل کو جو کہ غلط ہے اس کو اچھا سمجھنا، اس کو تکبر کرنا فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کے پاس جو بھی کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، وہ اس کا ذاتی نہیں، بلکہ اس کو وہ کمال اور خوبی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس لیے کسی شخص کو بھی اپنی کسی صفت پر، خوبی پر نازا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔